السلام علیکم بچوں. ویری رسپیکٹڈ کیسر عالم صاحب, چیئرمین فیڈرل بورڈ. سر جیسے آپ نے بات کی نا, یہ برین چائلڈ تھا کیسر عالم صاحب کا. چیئرمین فیڈرل بورڈ جو ہے حکومت کا تھا, ہم نے مل کے اس کو امپلیمنٹ کیا بہت جلدی. کیا یہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز بیسڈ کے اوپر جو آپ کا ایگزام ہوا, مجھے یہ ذرا بتائیے گا بچوں, ٹائم بھی کم ہے, کہ یہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس آپ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ زور سے ذرا. گریٹ. اور فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں؟ تو پھر تو ہم بہت پرٹیننٹ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ, بڑے قریبی ہمارے تعلقات ہو گئے. جیسے آپ جی بی میں پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا. بالکل ذرا غور سے میری بات سننی ہے, اور آخر میں ایک سرپرائز بھی ہوگا آپ کے لیے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اچھے مارکس لینا نا فیڈرل بورڈ میں, تو پھر بالکل باتیں نہیں کرنی. جیسے میم بتا رہی تھی اس سے پہلے, میم بتا رہی تھی کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں, یہاں پر سٹیج پہ آنے سے ڈرتے ہیں. میں یہاں سے سب بچوں کو دیکھ رہا ہوں, جو بچہ مجھے بولتا ہوا نظر آئے گا زیادہ میں اس کو بلا لوں گا وہاں سے, اور یہاں پہ پھر آپ نے میری جگہ ڈیلیور کرنا ہے جو کچھ بھی کہنا آپ نے. جی بچوں, یہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے, ویری کیئرفلی آپ نے مجھے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ یہاں نیچے سے شروع کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے؟ نیچے سے آپ نے اپنے ایجوکیشنل کریئر کا جب آغاز کیا تو آپ نے آغاز کیا ایلیمنٹری ایجوکیشن پری پرائمری لیول سے. پری پرائمری لیول سے کیا, جس کو مونٹیسوری بھی کہتے ہیں, جس کو پریپ بھی کہتے ہیں, کے جی بھی کہتے ہیں, کچی بھی کہتے ہیں. اس طرح کے لیول سے آپ کا آغاز ہوتا ہے. 1 سال 2 سال یا اتنے عرصے کا یہ ہوتا ہے. ڈو یو ایگری؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد آپ اگلے درجے میں جاتے ہیں اور 5 ایئرس کا ڈیوریشن ہے یہ, اینڈ دس جنکشن از کالڈ پرائمری لیول. آپ کا یہ 5 سال کے اوپر آپ کا محیط ہوتا ہے, رائٹ؟ اس کے بعد 3 سال کے ڈیوریشن کا آپ کا آتا ہے مڈل لیول. کلاس میرے ساتھ بولے 6th 7th 8th, یہ آپ کا مڈل لیول کا آگے, ٹھیک ہے؟ کہانی شروع ہو رہی ہے اب آپ کی اس سے اوپر سیکنڈری سرٹیفکیٹ کے لیول کے اوپر, ایس ایس سی لیول کے اوپر سے شروع ہو رہی ہے, کیونکہ آپ یہ سارے جو مرحلے ہیں یہ طے کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے زیادہ پرٹیننٹ, زیادہ امپورٹنٹ جو جنکشن ہے یہ 2 جنکشن ہیں, یہ آپ سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. اور تیسرا جنکشن یہ ہوگا جب آپ ایچ ایس ایس سی کے انٹرمیڈیٹ کے جب آپ تھریش ہولڈ کو کراس کریں گے, وہ والا جنکشن ہوگا. اب ان دونوں کے اوپر ہم ذرا فوکس کریں گے. 2 پرسپیکٹو ہیں. نمبر 1, آپ نے اپنے لیے بیسٹ پاسبل آپشنز میں سے ایک کریئر کو چوز کرنا ہے. اس میں گائیڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو, ایسے ہی ہے نا. ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ چوز تو آپ نے بڑا اپروپریٹلی کر لیا ہے, لیکن فار سرٹن ریزنس وہ گائیڈ لائنس, وہ کاؤنسلنگ کے سیٹس آپ کے سامنے اویلیبل نہیں ہیں, جس کی وجہ سے چوزن جو آپ کا ایک ایکیڈیمک ایریا ہے اس میں آپ ایکسیل کر سکیں. تو یہ دونوں چیزیں میں فوکس کروں گا, ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے سلیکشن کے کریئر پاتھ ویز میں آپ کے پاس کون سے آپشنز اویلیبل ہیں, اینڈ سیکنڈلی جب آپ نے سلیکٹ کر لیا تو اس کو آپ نے بہتر طریقے سے کیسے. اچھا میں دوسری بات جو میں کر رہا ہوں, فار ایگزامپل آپ کے بہت بڑے خواب ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں. بہت ساری بچیاں یہاں پر بیٹھی ہیں, ذرا ہاتھ تو اٹھائیں جو ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں. گریٹ نمبر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سلیکشن میں تو چوائس کی تو آپ کی سلیکشن تو ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ نے اتنے مارکس بھی تو لینے ہیں نا جن کے ساتھ آپ میڈیکل کالج میں جا سکیں. ایم آئی رائٹ؟ آپ کو ایف ایس سی میں پری میڈیکل گروپ میں اتنے مارکس بھی تو ضروری ہیں کہ جن کے ساتھ آپ آگے اپنے آپ کو میڈیکل کالج کے اندر پلیس کر سکیں. ایسے ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ سلیکشن تو ہو گئی, لیکن سلیکشن کے بعد پرسسٹنٹلی گائیڈ لائنس اور کاؤنسلنگ کی آپ کو ضرورت پڑنی ہے. اب یہاں پر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ میٹرک اور انٹر کے کانٹیکسٹ میں مختصر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سی چوائسیز اویلیبل ہے. فیڈرل بورڈ کی اگر بات کر لیں تو فیڈرل بورڈ میں جب آپ میٹرک میں جاتے ہیں
تو 2 سٹریمز آپ کے پاس کون کون سی ہیں جو آپ سب بچوں کو پتہ ہے؟ سائنس کی سٹریم ہے اور آرٹس کی سٹریم ہے. سی پیک کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ سب نے سنا ہے, گریٹ. سی پیک کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی ضروری چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ اسکلڈ ورکر کا ہونا. دنیا میں بھی اسکلڈ ورکر کی بڑی شدید ضرورت ہے, اور اس سی پیک کے کانٹیکسٹ میں بھی ضرورت ہے. بچے آپ سے میں بات کر رہا ہوں, وہ لاسٹ والی 2 بچیاں, اسکلڈ ورکر کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل بورڈ نے میٹرک کے لیول کے اوپر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر بہت سارے خوبصورت اسپیکٹس متعارف کروائی. یہاں پر ہمارے پاس ایک گروپ بچیوں کا آیا صبح, اور انہوں نے کہا ویری رائٹلی, میں آپ کو ایک بات, وہ کہتے ہیں جی بچیاں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بیوٹیشین کا کام کر سکتی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ جاب کے لیے اگر کسی جگہ پہ اپلائی کرے یا کوئی اپنا بزنس بھی کھولنا چاہیں تو کلائنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سرٹیفیکیشن ہے, وہ کیا چیز ثبوت کے طور پہ پیش کریں. تو یہ فیڈرل بورڈ کے لیے کلیپ کریں کہ ہم سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں آپ کی بہت ساری سکلز میں میٹرک کی سطح کے اوپر. اور میں اس میں اگر میں آپ کو چند ایک کے نام لے دوں نا, یہ بچیوں کے کانٹیکسٹ میں, دیکھیں شیف کی سرٹیفیکیشن ہوگی ہم سے, شیف کی. اب شیف جو ہے نا وہ کسی بہت اچھا کوئی کوک ہو سکتا ہے, لیکن سرٹیفائڈ نہ ہو تو اس کو نہ جاب ملتی ہے نہ اس کے کھانے کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. تو شیف کی ہم سرٹیفیکیشن کریں گے. ہم اسی طرح بیوٹیشن کی ہم سرٹیفیکیشن کریں گے. اب مجھے سن رہے ہیں نا سارے بچے, بیوٹیشن کی سرٹیفیکیشن ہم کریں گے میٹرک کے لیول کے اوپر. اسی طرح آپ اگر یہ دیکھیں تو ہوٹل مینجمنٹ میں آپ کی سرٹیفیکیشن کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اسی طرح ٹورزم, بے تحاشا ایک لمبی لسٹ ہے. یہ ہم نے سب بچوں کے ساتھ, آپ میں سے بہت سارے بچوں کے پاس یہ ہمارا پیمفلٹ ہوگا, از اٹ رائٹ؟ تو یہ اس پیمفلٹ میں ساری ڈیٹیلز ہماری موجود ہے. میٹرک ٹیک میں یہ سبجیکٹس آپ چوز کر سکتے ہیں. تو 3 آپ کے پاس یہاں پہ ایونیوز آگے ہیں ٹیکنیکل سبجیکٹس کا. رائٹ ناؤ آپ کو ایونیو دینے کے لیے ہم نے انٹر ٹیک کا جو کریکولم ہے وہ بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ آپ میٹرک ٹیک کے اوپر بریک نہیں لگائیں گے. انٹر ٹیک کے تھرو آپ بی ٹیک میں اسٹیپ ان کر سکیں گے ایزیلی. اس کے بعد تھوڑی سی میں بات کروں گا, ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں آتا ہوں, لیکن پہلے مجھے تھوڑی سی اس پہ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میں آپ چلے جاتے ہیں میٹرک کے بعد. وہاں پر آپ کے پاس 5-6 آپشنز اویلیبل ہیں. کون سے آپشنز اویلیبل ہیں؟ پری انجینئرنگ کا آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. اگین مارکس اچھے لیں گے تو پری انجینئرنگ میں جائیں گے نا. دوسرا آپشن آپ کے پاس پری میڈیکل کا اویلیبل ہے. تیسرا آپشن کون سا اویلیبل ہے؟ ہیومینٹیز گروپ کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. کامرس گروپ میں آپ جا سکتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں یہ میڈیکل ٹیک ہے, اس میں آپ جا سکتے ہیں. ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ہم نے شروع کروایا, آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری فیلڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک, ایک چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ویژن کے مطابق بہت ساری ریلیکسیشنز بچوں کو ہم نے دی. فار ایگزامپل ابھی میں کچھ 2-3 بچیوں سے ڈسکس کر رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے کیا کر سکتے ہیں کہ انبنڈل کر سکتے ہیں سبجیکٹس کو. انبنڈلنگ آف اسکیم آف اسٹڈیز کر دی ہے. اس میں یہ جو گروپس ہیں اس میں آپ کے پاس لبرٹی ہے. فار ایگزامپل پری انجینئرنگ کے ڈومین میں رہتے ہوئے آپ بایولوجی کا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. پری میڈیکل کے ڈومین میں رہتے ہوئے آپ میتھمیٹکس کر کے تو پری انجینئرنگ کا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. اپنے ٹوٹل جو سبجیکٹس کا سیٹ ہے جو آپ کی اسکیم میں دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ 1 اور 2 اور 3 ایڈیشنل سبجیکٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایڈیشنل فار ایگزامپل اے اسٹوڈنٹ مائٹ بی انٹرسٹڈ کہ وہ پری میڈیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائیکالوجی میں یا سوشیالوجی میں کوئی ڈگری حاصل کر لے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. یہ ایک ڈومین میں ہم نے کام کیا کہ انبنڈل کر دیا اسکیم کو. اٹ از یور چوائس کہ آپ جو مرضی ہے آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں.
اور وہ یہ ہے، آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں، مجھے ذرا آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، اور اس میں مجھے ہمیں یہ بھی انکریجمنٹ ملے گی کہ ہم نے صحیح جج کیا. جب آپ میٹرک میں یا انٹر میں ایگزام پاس کرتے ہیں تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے نا کہ وہ اینول ایگزام میں پاس کرے، کہیں اس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر سپلیمنٹری لکھا ہوا نہ آئے. ایسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز آپ کے مارکس کم ہوتے ہیں، بٹ فار فیئر آف دس ورڈ سپلیمنٹری، آپ اس ڈر کی وجہ سے سپلی میں آپ امپروو نہیں کرتے کہ ساری زندگی میرے اوپر یہ اسٹگما رہے گا کہ اس بچے نے سپلیمنٹری میں پاس کیا، اس کی کوئی سپلی آئی ہوگی یا فیل ہوا ہوگا. فیڈرل بورڈ نے اس اسٹگما کو یا اس تاثر کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 اینول ایگزامس کا سسٹم متعارف کروایا. There is no concept of supplementary now in the federal board. جب بھی آپ پاس کریں گے آپ ہمیشہ اس میں پاس کریں گے، اینول ایگزام میں پاس کریں گے. یہ ایک فیسیلیٹیشن تھی. امپروومنٹ کا ایک چانس ہوتا تھا، آپ سب بچے جانتے ہیں نا، امپروومنٹ کا ایک چانس ہوتا تھا. آپ اس میں اگر امپروو کر سکے رزلٹ تو ویل اینڈ گڈ، اس کے بعد پھر دروازے بند تھے. 4 ایئرس تک ہم نے ریلیکس کر دیا. کلیپ تو کریں، 4 ایئرس تک ریلیکس کر دیا. یو کین امپروو یور گریڈس ود ان 4 ایئرس. 8 چانس بن رہے ہیں. تو ٹرائی اگین والے کانسیپٹ پہ ہم بالکل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پورے اتر رہے ہیں. یہ ہم ایک چیز لے آئے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے سبجیکٹس کو سٹیگر کر سکتے ہیں. سٹیگر کا کسی کو پتہ ہے بچے کو ورڈ کا؟ سٹیگر، جی سٹیگرنگ سے یہ مراد ہے کہ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اچانک سے پتہ چلا کہ اگر یہ 2 پیپرز میں سیکنڈ اینول میں دے دوں اور 3 یا 4 پیپرز اب دے دوں تو میں اچھے طریقے سے مینج کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، مارکس لے سکتا ہوں. تو فیڈرل بورڈ نے یہ لبرٹی دے دی آپ کو کہ یو کین اپیئر ان سم آف یور سبجیکٹس ان دی فرسٹ ایگزام اینڈ ان دی ریسٹ آف دا سبجیکٹس ان دی سیکنڈ اینول ایگزام یا کسی اور ایگزام میں. یہ ہر یو تھنک آف اے فیسلٹی اینڈ اٹ از دیر. اسٹل کوئی اچھی چیز ہمیں نظر آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب ہز ٹیم از کمیٹڈ کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. کوئی اسٹوڈنٹس کے فیور میں یہ چیز ہمیں نظر آئے گی، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ایک اور چیز وہ کیا ہے؟ SLO، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ذرا زور سے بولے کیا چیز ہے یہ؟ گریٹ. یہ 2006 کے کریکولم جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، 8 سبجیکٹس میں آپ کو پتہ ہے ہم اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز بیس کے اوپر جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کریکولم کی بکلیٹس ہیں جو کہ ہمارے کہاں پر موجود ہے. کریکولم کی بکلیٹس رائٹ ناؤ فیڈرل بورڈ کے ویب سائٹ کے اوپر، فیڈرل بورڈ کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں کریکولم کی بکلیٹس. ان کریکولم کے بکلیٹس کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یا SLOs دیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہے؟ واٹ از آؤٹ کم؟ دا ریزلٹ، کسی چیز کا ریزلٹ. تو اب جو ہمارا پیپر سیٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے سیٹ ہوتا ہے؟ بولیں، آپ کو پتہ ہے؟ کریکولم سے سیٹ ہوتا ہے، SLO سے سیٹ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک کی کیا حیثیت ہے؟ ٹیکسٹ بک از این انسٹرکشنل ٹول. انسٹرکشنل ٹول ہے، آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کلاس میں اور آپ نے فلفل کرنا ہے آبجیکٹو آف دی SLOs آف دیٹ پرٹیکولر کریکولم. اب جب ہم ایک امپورٹنٹ بات، سپوز میں کوشچن پیپر سیٹر ہوں فیڈرل بورڈ کا، تو میں نے جب پیپر سیٹ کرنا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بعد میں ذہن میں بٹھا لیں، یہ کیمسٹری کی بک ہے اور میں پیپر سیٹر ہوں. میں نے پیپر سیٹ کرنا ہے سیکنڈ ایئر کا. میں پیپر سیٹ کرنے کے لیے اس بک کی طرف نہیں دیکھوں گا. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
پیپر سیٹ کرتے ہوئے میں اس بک کی طرف نہیں دیکھوں گا، یہ سائڈ پہ پڑی ہوگی، میں کریکولم کے بکلیٹس کے اندر جو ایسے لوز موجود ہیں ان کو ایک ایک کو پڑھ کے وہاں سے میں پیپر سیٹ کروں گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میننگ دیئر بائی کہ اگر میں پیپر یہاں کریکولم کی یہ بکلیٹ ہے، یہ کیمسٹری کی ٹیکسٹ بک ہے، اگر میں پیپر کریکولم کے بکلیٹ سے سیٹ کر رہا ہوں تو آپ کو پڑھنا بھی کہاں سے ہے؟ ایسے لوز کو دیکھنا ہے وہاں سے، اور ود دی ہیلپ آف یور ٹیچر کلاس روم کے اندر، پیڈاگوجی کے اندر اس بک سے، کسی بھی بک سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ریکمینڈڈ بکس کا ایک سیٹ ہم نے دے دیا، ان ریکمینڈڈ بکس میں سے جو آپ کا انسٹیٹیوشن، جو آپ کا ٹیچر بہتر سمجھتا ہے اس بک کو فالو کریں، رائٹ؟ اچھا، اب اس میں کچھ اور سورسز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے چیئرمین صاحب اکثر کہتے ہیں کہ آپ سب کا پیارا پیارا دوست جو کہ گوگل ہے، آپ گوگل سے بھی مدد لے سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کوئی اچھے لیکچرز موجود ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، LMS سسٹم موجود ہے ہمارے ویب سائٹ کے اوپر، یو کین گو دیئر اینڈ یو کین کنسلٹ دیٹ ایز ویل۔ تو یہ بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے ہم نے ابھی فرسٹ ایگزام ماشاء اللہ سے ہمارا کنڈکٹ ہو چکا ہوا ہے۔ جیسے یہ سر نے مینشن کیا کہ 75 ایئرس کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پبلک بورڈز میں سے کسی بورڈ نے کریکولم بیسڈ ایگزام، SLO بیسڈ ایگزام یا بک لیس انوائرمنٹ کے اندر ایگزام کنڈکٹ کروایا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ آپ سمجھ آواز آ رہی ہے میری؟ جی، تو یہ اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، SLOs سے آپ نے پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز بیس کے اوپر۔ بک سے آپ نے کوئی گائیڈ لائن نہیں لینی، پیپر کے اس کے کنٹیکسٹ میں پیپر سیٹنگ بک سے نہیں ہوگی، وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر ہوگی جو کریکولم کے اندر دیے گئے ہیں۔